الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں دجال کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دجال کے بارے میں جو مختلف کتابوں میں احادیث آئی ہیں وہ بیان کی جائیں گی تاکہ سب کو اس کی نشانیوں کا علم ہو جائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے اور میں شر کے بارے میں سوال پوچھتا، اس خوف سے کہ کہیں یہ شر مجھے نہ آ پکڑے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا، یہ فتنے ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ ان فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ بچ رہیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمیر بن ہانی نے فرمایا، میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا اور ان کو تفصیل سے بیان فرمایا، یہاں تک کہ احلاس کے فتنے کو بیان کیا۔ کسی نے پوچھا، یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنہ فرار، گھر بار اور مال کے لٹ جانے کا ہوگا، پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ہوگا۔ اس کا دھواں ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ مجھ میں سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں۔ بلا شبہ میرے اولیاء تو متقین ہیں۔ پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں گے، پھر تاریک فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرد نہیں بچے گا جس کے تھپیڑے اس کو نہ لگیں۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ اسی حالت پر رہیں گے یہاں تک کہ دو خیموں میں بڑھ جائیں گے، ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو جب تم لوگ اس طرح تقسیم ہو جاؤ تو بس دجال کا انتظار کرنا کہ آ جائے یا کل آئے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے فتنے سے پہلے جو فتنہ ہوگا وہ الدہیمہ یعنی سخت تاریکی کا فتنہ ہوگا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہر گھر میں پہنچے گا، کوئی گھر اس سے نہیں بچے گا۔ کیا دجال سے پہلے کا زمانہ یہی زمانہ تو نہیں ہے؟ اگر یہی ہے تو یہ تاریکی کا فتنہ کیا ہے جو مسلمانوں کے ہر گھر تک پہنچا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوتھے فتنے کا تذکرہ کیا، اس کے شر سے وہی بچ پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح اخلاص سے دعا کرے گا۔ اس وقت سب سے خوش قسمت شخص وہ متقی ہوگا جو پوشیدہ ہو، سب سے بدقسمت شخص پرجوش خطیب اور تیز سوار ہوگا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ نے فرمایا، تم اپنے دین میں جو پہلی چیز گنوا بیٹھو گے وہ خشوع ہے، اور آخری چیز جو تم اپنے دین میں سے کھو دو گے وہ نماز ہے، اور اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، اور عورتیں ضرور بالضرور حالت حیض میں نماز پڑھیں گی، اور تم اپنے پہلے والوں کے طریقوں پر ہو بہو اور قدم بقدم چلو گے، تم ان کے راستے سے نہیں ہٹو گے اور نہ وہ، یہاں تک کہ بہت سے فرقوں میں سے دو فرقے رہ جائیں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ کہے گا، 5 نمازیں کہاں سے آ گئیں، بلا شبہ ہم سے پہلے والے گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات میں سے، تم صرف 3 نمازیں پڑھا کرو۔ دوسرا فرقہ یوں کہے گا، مومنین کا اللہ پر ایمان فرشتوں کے ایمان کی طرح ہے، نہ تو ہم میں کوئی کافر ہے اور نہ ہی منافق، اللہ پر یہ لازم ہے کہ ان دونوں فرقوں کا حشر دجال کے ساتھ کرے۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک اور روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جہنمی گروہوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک گروہ کہے گا، ہم سے پہلے والے گمراہ تھے، دن رات میں 5 نمازوں کی کیا وجہ ہے، لا شبہ نمازیں تو صرف 2 ہی ہیں، عصر اور فجر۔ اور دوسرا گروہ کہے گا، بلا شبہ ایمان تو کلام ہے، خواہ کوئی زنا کرے یا قتل کرے۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں 2 گروہوں کی پیشین گوئی ہے، ایک گروہ 5 نمازوں کی بجائے 3 یا 2 نمازوں کا قائل ہے، اور دوسرا گروہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوگا کہ ایمان تو زبان سے کلمہ پڑھنے کا انعام ہے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے،
حضرت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقبل میں ایسے حکمران ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، سو جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کی تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں، اور وہ حوض کوثر پر میرے قریب بھی نہ آ سکیں گے، اور جس نے ان عمراء کی جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کی تو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جلد وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت ابو جہشہ نے فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا کہ منافق کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اسلام کی تعریف تو کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بعد جس بات کا سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے وہ ہر چرب زبان منافق کا خوف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے تمہارے بارے میں 3 چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے، اس منافق کا جو قرآن پڑھے، نہ واو کی غلطی کرے اور نہ الف کی، مسلمانوں سے اس طرح جدال کرے کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تاکہ ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دے۔ دوسری چیز عالم کی لغزش اور گمراہ کرنے والے قائدین۔ حضرت زید بن واب نے فرمایا ایک منافق مرا تو حضرت حذیفہ بن یمان نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا کیا یہ شخص منافقین میں سے تھا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے دریافت کیا اللہ کی قسم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا نہیں، اور آپ کے بعد میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ کیا نفاق اب بھی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر منافقین بصرہ کی گلیوں سے نکل جائیں تو تمہارا یہاں دل بھی نہ لگے۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے فرمایا خدا کی شان، اس امت پر کیسے کیسے منافق غالب آ گئے ہیں جو پرلے درجے کے خود غرض ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرما رہے تھے، ہم نے دجال کا ذکر چھیڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، فرمایا دجال کے علاوہ مجھے دجال سے زیادہ تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، جہنم کے دروازوں کی جانب بلانے والے دائی ہوں گے، جس نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا یہ اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان کی نشانی بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا وہ ہم ہی میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں بات کریں گے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ظاہراً مسلمان ہوں گے اور باتیں بھی دین کی کیا کریں گے لیکن دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قائدین کے فتنے کو خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ واقعی گمراہ کرنے والے قائدین کا فتنہ سخت فتنہ ہے، دین کے نام پر لوگوں کو حق سے دور کر رہے ہیں، ان کی دینی خدمات باطن کو مضبوط کرنے کا سبب بن رہی ہیں، ان کے زبان، قلم اور عمل سے دجال کے لشکر کو تقویت مل رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تم میں سے بعض کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بڑا ہے، فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ دجال کے فتنے پر ہی منتج ہوگا، سو جو اس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم دجال مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے تذکرہ سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ ائمہ مساجد بھی ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس کا تذکرہ کرنا لوگ چھوڑ جائیں گے، لوگ اس کو بالکل بھول جائیں گے کہ اس نے بھی ظاہر ہونا ہے دنیا کے سامنے۔ مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، ابن ابی ملیکہ نے فرمایا ایک دن میں صبح کے وقت عبداللہ بن عباس کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا گزشتہ رات میں پوری رات نہیں سو سکا، میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ دجال آ گیا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا دجال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں ہیں، جب چشمے یا زیر زمین پانی نیچے چلے جائیں اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے اور گھاس پیلی ہو جائے اور قبیلہ مذہج اور ہمدان عراق سے کنسرین کوچ کر جائیں،
تو تم دجال کا انتظار کرو کہ صبح آ جائے یا شام آ جائے۔ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس سے پہلے 3 سال ہوں گے، ایک سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی مکمل پیداوار روک لے گی، چنانچہ نہ کھر والا اور نہ داڑھ والا جانور بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم کوفہ والوں کو دیکھو گے کہ وہ یہاں سے نکل رہے ہوں گے یا نکالے جائیں گے، اس فرات سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکیں گے۔ ایک شخص نے کہا اے ابو عبداللہ آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں گمان نہیں کرتا بلکہ مجھے علم ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا قریب ہے کہ تم اپنی اس بستی میں ہاتھ دھونے کے لیے پانی مانگو اور وہ تمہیں نہ ملے، سارا پانی اپنے ماخذ کی طرف چلا جائے، سو بقیہ مسلمان اور پانی شام میں ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دجال کے پاس ہوگا اس کا مجھے اچھی طرح علم ہے، اس کے ساتھ 2 جاری نہریں ہوں گی، ایک آنکھوں دیکھا سفید پانی ہوگا اور دوسری آنکھوں دیکھی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، سو اگر کوئی اس کو پائے تو وہ اس میں خود کو ڈالے جس کو وہ آگ دیکھتا ہو اور آنکھیں بند کر لے، پھر سر کو جھکائے اور اس سے پانی پیے تو وہ اس نظر آنے والی آگ کو ٹھنڈا پانی پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھوں دیکھی آگ ہو خود کو اس میں ڈالے، آنکھیں بند کرے اور سر جھکا کر اس سے پیے تو اس کو ٹھنڈا پانی پائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا، پس تم میں سے جو کوئی اسے پالے تو چاہیے کہ اس پر سورہ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ وہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، اور 1 دن سال کے برابر، اور 1 دن مہینہ کے برابر، اور 1 دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کا جو پہلا دن ہوگا دنیا میں ظہور کے بعد، وہ پہلا دن 1 سال کے برابر یعنی 365 دنوں کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا دن ہوگا وہ 30 دنوں کے برابر ہوگا، اور جو تیسرا دن ہوگا وہ 7 دن کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد باقی جو دن وہ گزارے گا دنیا میں وہ اسی طرح عام دنوں کی طرح ہوگا یعنی 24 گھنٹے کا دن ہوگا۔ پھر پوچھا گیا وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں صرف 1 دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ پھر پوچھا گیا اس کے زمین میں چلنے کی رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا اس بادل کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہو۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال رون ڈالے گا، اور مکہ مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دینے کے لیے صف باندھے کھڑے ہوں گے، پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا اور مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا، اور مدینہ سے ہر کافر منافق نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں دجال کے بارے میں خبر دے چکا ہوں، یہاں تک کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ مسیح دجال کئی لوگ ہیں، وہ تو پست قد گھنگریالے بالوں والا کانا ہے جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے، نہ تو بہت اونچی اور نہ بالکل اندر گھسی ہوئی، پھر بھی اگر تمہیں اس کو پہچاننے میں اشتباہ ہو جائے تو یہ جان رکھو کہ بے شک تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ باب فتنوں کا بیان۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور ممبر پر تشریف لائے، اس سے قبل آپ جمعہ کے علاوہ ممبر پر تشریف نہ لے جاتے تھے۔ لوگوں کو یہ بات گراں گزری، یعنی لوگ گھبرا گئے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ پھر فرمایا بخدا میں اس جگہ کسی ایسے امر کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جس سے تمہیں ترغیب یا ترغیب کا فائدہ ہو، یعنی میں تمہیں جنت کی خوشی یا جہنم سے ڈرانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ بتانا یہ تھا کہ تمیم داری میرے پاس آئے اور مجھے ایسی بات بتائی کہ خوشی اور فرد کی وجہ سے میں دوپہر سو نہ سکا، تو میں نے چاہا خوشی تمہارے اندر بھی پھیلا دوں۔ غور سے سنو، تمیم داری کے چچا زاد بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک سمندری سفر میں بعض مخالفوں نے ایک غیر معروف جزیرہ میں لے گئی۔ یہ تمام مسافر چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر ایک جزیرہ میں اترے۔ وہاں لمبے بالوں والی ایک سیاہ چیز دیکھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کچھ خبر دو اس جگہ کے بارے میں۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کچھ خبر نہ دوں گی اور نہ ہی تم سے کچھ پوچھوں گی، لیکن اس مندر میں جاؤ اور دیکھو جو کچھ تمہیں وہاں نظر آتا ہے۔ وہاں ایک شخص ہے جو تم سے باتیں کرنے کا بڑا شائق ہے، یعنی تم سے خبر پوچھنے کا اور تم کو خبریں دینے کا۔ پھر وہ لوگ اس مندر میں گئے، وہاں دیکھا تو ایک بوڑھا ہے جو زنجیروں کے ساتھ خوب جکڑا ہوا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، بہت رنج اور شکایت میں ہے۔ ہم نے اس سے کہا تیری خرابی ہو تو کون ہے؟ وہ بولا تم میری خبر لینے پر قادر ہوئے، یعنی تم اس قابل ہوئے کہ مجھ سے بات کر سکو، پہلے اپنی خبر بیان کرو، تم کون ہو؟ پھر اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا شام سے۔ اس نے پوچھا عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں جن کو تو پوچھتا ہے۔ اس نے کہا اس شخص کا کیا حال ہے جو تم لوگوں میں پیدا ہوا، یعنی اس نبی کے بارے میں بتاؤ جو عرب کے علاقے میں آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اچھا حال ہے، اس نبی سے ایک قوم نے دشمنی کی لیکن اللہ نے اسے غالب کیا۔ اب عرب کے لوگ مذہب میں ایک ہو گئے، ان کا خدا ایک ہی ہے، ان کا دین بھی ایک ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ زغر ایک گاؤں ہے شام میں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی اتری تھی، وہاں ایک چشمہ ہے، اس کے پانی کا سوکھ جانا دجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا حال ہے، لوگ اس میں سے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس میں سے پانی لیتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا امان اور بیسان کے درمیان کی کھجور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہر سال اس میں سے کھجور اترتی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ان باغات کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کل یہ باغات خشک ہو چکے ہیں جو کہ دجال کے آنے کی نشانی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تبریہ کے تالاب کا کیا حال ہے، یعنی بحر تبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کے دونوں کناروں سے پانی کودتا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ یہ ایک نشانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی دجال کے نکلنے کی، باقی دونوں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص 3 بار اچھلا، پھر کہنے لگا کہ اگر میں اس قید سے چھوٹوں، یعنی جب مجھے اس قید سے آزادی ملے گی تو کسی زمین کو نہ چھوڑوں گا جہاں میں نہ جا سکوں، یعنی دنیا میں ہر جگہ جا سکوں گا سوائے طیبہ کے، یعنی مدینہ میں نہ جا سکوں گا، وہاں جانے کی مجھ کو طاقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی، طیبہ یہی شہر ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مدینہ میں کوئی تنگ راہ ہو یا کشادہ ہو، نرم زمین ہو یا سخت پہاڑ، مگر اس جگہ ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے معین ہے قیامت تک۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا، یعنی وہ ان لوگوں کو دعوت دے گا کہ اس کو خدا مان لے، وہ اس کو مان لیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ ان پر پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا، وہ اناج اگائے گی، اور ان کے جانور شام کو آئیں گے چراگاہ سے چرنے کے بعد۔ ان کی کوہان خوب اونچی یعنی خوب موٹے تازے ہو کر، اور ان کے تھن خوب بھرے ہوئے دودھ والے، اور ان کی کوکھیں پھولی ہوں گی، یعنی ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور پھولے ہوئے ہوں گے۔ پھر ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو اپنی طرف بلائے گا، وہ اس کی بات نہ مانیں گے، اس کے خدا ہونے کو رد کر دیں گے۔ آخر دجال ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، صبح کو ان کا ملک قحط زدہ ہوگا اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا، یعنی کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ پھر دجال ایک کھنڈر پر سے گزرے گا اور اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، اس کھنڈر کے سب خزانے اس کے ساتھ ہو لیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی یعنی یاسوب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر ایک شخص کو بلائے گا جو اچھا موٹا دادا جوان ہوگا، اور تلوار سے اس کو مارے گا یعنی قتل کر دے گا، وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا، تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور ہر ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے تیر کے گرنے کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ پھر اس کا نام لے کر اس کو بلائے گا، وہ شخص زندہ ہو کر آئے گا، اس کا منہ چمکتا ہوگا اور وہ ہنستا ہوگا۔ دجال اور لوگ اسی حالت میں ہوں گے، اتنے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا۔
وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارہ پر مشرق کی جانب اتریں گے۔ انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتے کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے پسینہ ٹپکے گا، اور جب اونچا کریں گے تو پسینے کے قطرے اس میں سے گریں گے موتی کی طرح۔ جو کافر ان کی سانس کا اثر پائے گا، یعنی ان کی سانس کی بو جس کافر تک بھی پہنچے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے۔ لد ایک جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں کہ یہ موجودہ اسرائیل کے علاقے میں ہے۔ وہاں اس مردود کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے ہوئے مقام لد پر پہنچیں گے اور وہاں پر اس کو قتل کریں گے۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ دجال کو صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کر سکیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور ان کو قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے شر سے بچا لیا ہوگا، اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجے ملیں گے وہ ان سے بیان کریں گے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر ٹیلے پر سے چڑھ دوڑیں گے، یہ ٹڈیوں کی مانند کثرت سے ہوں گے۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ ان یاجوج ماجوج لوگوں پر ایک پھوڑا بھیجے گا، اس سے ایک کیڑا پیدا ہوگا ان کے گردنوں میں۔ دوسرے دن وہ سب مرے ہوئے ہوں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے اور ایک بالش جگہ نہ پائیں گے جو ان کی چکنائی، بدبو اور خون سے خالی ہو۔ مراد یہ ہے کہ جب یاجوج ماجوج مریں گے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جگہ جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی اور کسی آدمی کے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی خالی نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح کے جانور بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گی۔ بختی اونٹ تمام اونٹوں سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ پرندے ان بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ وہ ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا، کوئی گھر مٹی کا اس پانی کو نہ روک سکے گا، یعنی اس قدر بارش ہوگی۔ یہ پانی ان سب کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت پھیلا۔ اس دن کئی آدمی مل کر ایک انار کھائیں گے اور سیر ہو جائیں گے اور انار کے چھلکے سے سایہ کریں گے، اتنے بڑے انار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت دے گا یہاں تک کہ ایک دودھ والی اونٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں پر کافی ہوگی، یعنی ایک اونٹنی کا دودھ اتنا زیادہ ہوگا کہ کئی لوگ مل کر پئیں گے اور سب کے پیٹ بھر جائیں گے۔ ایک گائے دودھ والی ایک قبیلہ کے لوگوں کو کافی ہوگی اور ایک بکری دودھ والی ایک چھوٹے قبیلہ کو کافی ہو جائے گی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ان کے بغلوں کے نیچے اثر کرے گی اور ہر ایک مومن کی روح قبض کرے گی۔ جتنے بھی ایمان والے ہوں گے سب مفاد پا جائیں گے اور باقی لوگ گدھوں کی طرح لڑتے جھگڑتے یا جمع کرتے رہ جائیں گے۔ ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال مادرداد اندھوں اور برس کے مریضوں کو صحیح کر دے گا۔ ایک اور حدیث جو کہ مسلم شریف میں ہے، اس کا کچھ مفہوم اس طریقے سے ہے کہ دجال مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، زندہ کو مار کر پھر زندہ کر دے گا۔ اس کے حکم سے بارش برسائے گا، نہر کو حکم کرے گا کہ رک جا تو رک جائے گی، اور چلنے کا حکم کرے گا تو چل پڑے گی۔ زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے مویشی مر جائیں گے۔ کھیتی باڑی کو تباہ کر دے گا، پانی کے ذخائر سے ان کو محروم کر دے گا۔ اس کے قبضے میں کھانے اور پانی کے ذخائر ہوں گے، ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں جنت ہوگی۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ زمین میں زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی اس کے پاس ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں بنو تمیم سے 3 وجہ سے محبت کرتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ یعنی بنو تمیم میری امت میں دجال پر سب سے سخت ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بنی تمیم کے صدقات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ محبت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد بنو تمیم کی ایک قیدی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں بنو تمیم کے بارے میں دجال کے بجائے یہ الفاظ ہیں وہ بنو تمیم ملاحم یعنی آخری دور کی گھمسان کی جنگوں میں
لوگوں میں سب سے سخت قتال کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بنو تمیم میں سے تھے۔ یہ قبیلہ آج بھی یمن اور حجاز اور عراق میں موجود ہے۔